الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال وهو آخذ بباب الكعبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حمدا لك اللهم حمدا سرمدا حمدا لك اللهم حمدا سرمدا وعلى محمد السلام مبدا وعلى صحابته الكرام جميعهم والعطرة الأطهار دام مخلدا. دلے کو پرز حب آل باشد دلے کو پرز حب آل باشد چراغ روشن است و پرز زیت است. صحابہ جملہ در جنت رسیدن صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وعدہ جنت شنیدم چند کس بدگوئے شانن شنیدم چند کس بدگوئے شانن مگر این صاحباں قرآن دیدن. میرا ایمان ہے تو خلاق کل ہے میرا ایمان ہے تو خلاق کل ہے محمد مجتبی ختم الرسل ہے یہ دین محمد صدر ادیاں ہے یہ دین محمد صدر ادیاں سبیل مصطفیٰ خیر السبل ہے. محبت ہے مجھے آل نبی سے
محبت ہے مجھے آل نبی سے، الگ کرنا ہے مشکل ان کو جی سے، ہے اصحاب نبی سے بھی محبت، ہے اصحاب نبی سے بھی محبت، نہیں ہے دشمنی مجھ کو کسی سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ دین اسلام اور اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی اصلی شکل و صورت میں ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور اس کے لیے بہت سے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ کہیں بھی کھیتی لگائی جائے تو جب وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے سب کو نظر آتی ہے، لیکن زمین کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس بیج ہی کی بدولت وہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ تو یہ دین اسلام کا بیج بھی جب ابتدا میں بویا گیا، پھر اس کی حفاظت کے لیے ہر ایک نے اپنی قربانی پیش کی۔ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور ان کے سامنے گردن جھکا دی، وہ زندگی کے ایک لمحہ میں بھی اس دین کی سربلندی کے لیے کفر سے ٹکرانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے لیے ان اکابرین اور اسلاف کی زندگیوں میں نمونہ ہے۔ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ البقاء للہ، بقا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے بعد عظیم ہستیاں انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنے اپنے وقت پر اللہ کے پاس گئے، پھر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہہ دیں، وہ بھی اس دنیاوی زندگی کو گزار کر اللہ کے ہاں گئے، اور اللہ نے اعلان کیا کہ آپ کا آنے والا ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام، لفظ صحابہ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔
پھر چاہے دنیا ان کی تقسیم صحابہ و اہل بیت سے کر لے، لیکن اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ ہیں۔ یہ صحابیت اتنا اونچا مقام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، علماء کے ساتھ لگا ہوتا ہے شیخ الحدیث اور فلاں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق باجماع امت انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا لقب کوئی لگاتا ہے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فلاں؟ اس لیے کہ صحابیت یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اب اس کے ساتھ کسی اور لقب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لفظ صحابیت کے ساتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس آیت کریمہ پر کچھ بات کروں گا۔ سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ تھے، جو بھی، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد تھے، چاہے وہ آپ کے صحابہ تھے، وہ جس بھی جہاں جس کونے کے تھے، روم سے صہیب آئے تو وہ آپ کے ساتھی بن جائے، فارس سے سلمان آئے تو وہ آپ کا ساتھی بن جائے، مکہ مکرمہ میں رہ کر ابو جہل نہ مانے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے، ابو لہب نہ مانے، حالانکہ خاندان کے افراد ہیں، باہر کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آ کر اس آیت کا مصداق بن گئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں وہ سارے ان کی صفت اللہ نے بیان کی۔ آج فتنے کا دورہ ہے، مسلمانوں دل سے ایک بات آپ کو کہہ دو، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ان دعووں میں ہمارے پاس صداقت کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محبت کے دعوے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہو، وہ میرے سر کے بال نہ ٹھیک کر سکے تو میری محبت کس کام کی ہے؟ وہ میرے چہرے کو نہیں بنا سکتی، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دعوے ہم بہت کرتے ہیں، نام بھی، نعرے بھی لگاتے ہیں، جی مختلف ناموں کے نعرے لگاتے ہیں، تو لوگوں کے نعروں سے کیا ہم پستیوں سے بلندی میں آ جائیں گے؟ اللہ کے واسطے سمجھو قوم والو، ایک آدمی گر جائے کنویں میں، باہر سارے لوگ 150,000 آدمی جمع ہو جائیں، کنویں سے اسے نکال ایک بھی نہیں رہا، باہر کھڑے ہو کے نعرہ مارتے ہیں فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، کیا ان کے زندہ باد کہنے سے وہ کنویں سے نکل آئے گا؟ ہمیں ان چیز نے دھوکہ دے دیا، جی فلانا منڈل ہو گیا، فلانا میرے ساتھ ہے، میری پارٹی اتنی ہو گئی، میری جماعت اتنی ہو گئی۔ خدا را میں بار بار کہتا ہوں، پاگل نہیں ہوں، ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کہتے۔ سورہ کاف میں دیکھنا، 2 آدمیوں کا اللہ نے مثال بیان کی ہے نا، ایک کہتا ہے مڑی نہ لوگ مجھ زیادہ تو مڑی اولاد بھی مجھ ہے، میرے پاس دولت اور جائیداد بھی بہت ہے، تڑی کی حیثیت ہے۔ ان کا واقعہ جا کے پڑھنا گھر میں جا کر، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آج ان چیزوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، فلانا منڈل اتنے ہو گئے، میرے ساتھ نعرے اتنے مارتے ہیں، میرے آگے پیچھے دوڑنے والے اتنے ہیں۔ یہ نعروں سے ہم پستی سے نہیں نکلیں گے۔ پستی سے نکلنے کے لیے حضرت عمر کے راستے پہ چلنا پڑے گا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح۔ زکوٰۃ نہ دیں دیو، نہ خیر نہ دیں دے کونوں دیو۔ پھر ارحم امتی بی امتی ابو بکر، جس کو حضور کہیں میری امت پر، امت کے معاملات میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر، وہ بھی تلوار نکال کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پوری تاریخ اپنی اٹھا کے دیکھ، کافر کے سامنے گردنیں کٹائی ہیں، جھکائی نہیں ہیں۔ آج ہماری گردنیں جھکی ہیں، آپ کہیں گے ہم نے کب جھکائی ہیں؟ کیا نظام تعلیم کافروں والا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، جواب چاہیے مجھے۔
ارباب بست و کشاد سے، ارباب علم و دانش سے، کیا ہمارا نظام کافروں والا نہیں ہے؟ جس نظام میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، وہ نظام ہمارا نہیں ہے؟ صرف نعرے مارنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہائے ہائے، ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تو میرے دکھے دل کے سوال ہیں، شاید کوئی جواب دے ان کا۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملات میں کیا ہے؟ سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہے؟ شیر و شکر ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نص قرآنی ہے۔ قرآن کہتے حضور کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، جنہوں نے آپ کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء مان لیا ہے، وہ آپس میں کیا ہے؟ شیر و شکر ہیں، ان کی آپس میں محبتیں ہیں۔ تم کون ہوتے ہو تاریخی حوالوں سے ان میں نفرتیں ڈالنے والے؟ تاریخ جی فلانے نے یوں کہا ہے، فلانا کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کتاب اللہ۔ یہ تو اسی دور سے سبائی فتنہ چل گیا تھا نا، سازشیں چل گئی تھیں، اور اس انداز سے سازش چلتی ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں سیاسی جب اتار چڑھاؤ اندر میں بیٹھے لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پارٹی کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، دوسری ہیرو بھی ہوں تو ان کو زیرو بنا دیتے ہیں، پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، پھر ہم سارے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اوہو بس یہ آیا تو پتہ نہیں کیا کر لے گا۔ ایسا کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو تاریخ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حقیقت کی آنکھیں دی ہوتی ہیں، وہ اس سازشوں کے پیچھے اصل محرکات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن قوم اپنے پیٹ کی وجہ سے، قوم اپنے کاروبار کی وجہ سے، قوم اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور کہتے ہیں لگے دن جڑیاں چھوڑ، جڑے پیسے کہن کے تمہارے لگے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کیا کر لیا اس ملک میں؟ اسلام کے لیے بتا کیا کیا ہے؟ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ دنیا والوں، جو تمہارے لاکھوں کروڑوں روپے کے ٹیکس ہڑپ کر جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو اپنی کارکردگی بتائیں۔ کیا اسلام ان کا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں سوائے اس لفظ کے دنیا میں اور کوئی بیان کروں ہی نہ، ہر آدمی کے پاس جا کے اس سے پوچھوں کیا یہ قرآن تیرا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہے میرا ہے، پھر میں اس سے سوال کروں بتا تو نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ پترا کو اپنا منی ہے نا، حلال حرام اکٹھا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بولو۔ بیوی کو اپنا مانا ہے، ان کے لیے رشوتیں ہم نہیں لیتے، حلال حرام اکٹھا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے گلے پہ چھری چلانی آئی نہیں چلاتے، ان کے کیونکہ اپنا مانا ہے۔ آج تک ہم نے قرآن کو اپنا مانا ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، الزام ہمیں دیتے ہیں، یہ فرقہ واریت کرتے ہیں۔ جس کمینے نے، جس گستاخ نے، تو ہمیں کہتے ہو جی ان کی زبان سخت، تو جس نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف استعمال کی ہے زبان، اس کی زبان بہت اچھی ہے نا۔ حکمرانوں ہوشیار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، قوم والا تم بھی باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے والے۔ بس کر دو اب یار، بس کر دو۔ جس ملک میں اللہ جن کی صداقت کی گواہیاں دے، جن کی کامیابی کی گواہیاں دے، وہ ہستیاں محفوظ نہیں ہیں، تم محفوظ رہ سکتے ہو؟ پاگلو، احمق ہیں ہم اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ مبارک ہستیاں جس ملک میں محفوظ نہیں ہیں، اس ملک میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ دکاندار ہیں سامنے، میں کسی دکان پہ چلا جاؤں اور جا کے دعویٰ دائر کروں یہ دکان بڑی ہے،
وہ آخر جی حضرت تو میری ہے، اتنی میں پگڑی دیتی، آرام کم تھا لیکن میں نے کیا ہے، لاکھوں روپے میں نے پگڑی دی ہے، اتنے کا میں نے اس میں مال ڈالا ہے، آپ کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں کہا نا نا نا، دکان میری ہے، ساتھ 2-4 آدمی بھی لے آؤں، دکان میری ہو جائے گی؟ بتاؤ نا حقیقت میں میرا تو اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا، وہ دکان میری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اور میں اس کے ساتھ الجھ جاؤں، وہ شخص میرے ساتھ الجھ جائے، آپس میں تکرار ہو جائے، آپس میں گرما گرمی ہو جائے، گرما گرمی ہونے کے بعد اب ادھر سے ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، پولیس آ جائے، 2-4 بڈیرے آ جائیں اور وہ آ کے ہمیں چھڑائیں، بات پوچھیں اور پھر دکاندار کو گلے سے پکڑ لیں، اسے ہتھکڑی لگا لیں، کہا تم فسادی ہو، تم فتنہ چاہتے ہو، اسے لے جائیں، جیل میں ڈال دیں، حوالات میں بند کر دیں اور مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ بتا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے؟ بول بول۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں تباہیاں آتی ہیں، یاد رکھنا۔ اب اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں توبہ کر لیں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ الزام ہمیں دیتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، گالیاں اس نے دی، الزام ہمیں دیتے ہو۔ اس کے خلاف FIR ہوئی، اس کو پکڑا گیا، اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، سنا میں نے یہ ہے، اس نے اسلام آباد میں آ کر حکومت کے ناک کے نیچے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر کے گیا ہے اور وہ لندن بھگا دیا ہے۔ جو صدیق اکبر کو گالی دے وہ میرا تیرا ہو سکتا ہے، جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے وہ میرا تیرا ہو سکتا ہے۔ حکمران سے لے صدر صاحب آپ سے لے کر ریڑی والے تک سب کو کہتا ہوں یہ اصول یاد رکھنا، جو شخص اللہ کا نہ بن سکے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہ مانے وہ ہمارے ہمدرد ہوں گے، ان کے تمے پہ ہم رہیں گے۔ جو رسول کو نہ مانے، جو رسول کے صحابہ کو نہ مانے، ہم ان سے تمہ لگا کے بیٹھیں یہ ہمارے اپنے ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، سارے وہ اوپر بٹھا دیے۔ ایک ختم نبوت کے منکر ہم کہتے رہے زبانوں کو لگام دو، علماء کے خلاف ان کی زبانیں روکو۔ سنو میرے پچھلے 5-10 سال کے بیان، ہم کہتے رہے زبانوں کو لگام دو، علماء کے خلاف روکو۔ یہ یہاں نہ رکی، یہ صحابہ تک جائیں گی، پھر وہاں نہیں رکے گی تو پھر یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گی۔ ہماری باتیں کوئی جب سر سے پانی اوپر ہو جاتا ہے پھر قوم کو سمجھ آتی ہو یہ تو فلانے زمانے میں آخیاس ہے۔ ہم کہتے رہے ان کی زبانوں کو لگام دو۔ ہم کیا آپ ایک زمانے سے آ رہے ہیں، ہم نے بھی کبھی کسی فرقے کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ اپنے دین کی بات قرآن پڑھتے ہیں، کسی کا آج تک ہم نے نام لیا ہے؟ عزت ہو سکے تو کر، نہیں ہو سکتی تو کسی کے خلاف زبان استعمال۔ ہم نے کبھی قانون نہ توڑا، تیرے ملک میں تمہارے دارالخلافے میں قانون ٹوٹے، حکومت حرکت میں نہیں آتی، یہ روب اساں جو گرے گیا سارے۔ اور یاد رکھنا یہ روب کے چند دن ختم ہو جائے گی یہ تمہارے روب داب بھی اور تمہاری حکمرانیاں بھی۔ ہم نے بڑوں بڑوں کی حکمرانیوں کو زمین دوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ رویت مشرف بھی آیا سائیں کردہ سا، ہم اس وقت بھی اسی ممبر پہ تھے، اس کا دور گیا، اس کے بعد کتنے اور آئے، ہم اب بھی اسی ممبر پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اور کو کتنا زمین دوز ہوتے ہم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حکمرانی ہے، حکمرانی ہے، ان پہ بھروسہ۔ آج 4 لوگ نکلے تمہارے خلاف تو حکمرانی گئی، اس حکمرانی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو اور کھلی چھوٹ دی ہے کافروں کو کہ وہ جو مرضی صحابہ کے متعلق منہ میں آئے بکتے جائیں۔ رخاماؤ، آج یہ سبق لے کے جا،
حضور کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، چاہے آپ کے گھر کے افراد ہوں، چاہے آپ کے صحابہ ہوں، وہ سارے آپس میں کیا ہیں؟ شیر و شکر ہیں، دشمن کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ننگی تلوار ہیں، سخت ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں اشداء علی الکفار کا، یہ مطلب نہیں کوئی کافر ویزا لے کے، کوئی کافر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں رہتا ہے تو ہم جا کر اسے قتل کر دیں، اس پہ گولیوں کی بوچھار نہیں۔ جو ہمارے مقابلے میں بندوق نکالے گا اس کے مقابلے میں ہم منتیں نہیں کریں گے، خیر ہے کچھ ناخیاں سکو، نہیں، اس کے مقابلے میں صحابہ کی سنت زندہ کریں گے، اہل بیت کی سنت زندہ کریں گے۔ اشداء علی الکفار، ہاں اپنی حدود میں رہو، حدود میں رہو، جو مرضی کرو، ہم زور سے کسی سے نہیں منواتے، اپنے اندر رہو۔ یہ تلے باتھ روم بنے دیں نا، ان کی گٹر لائن ہے نا، اندروں گند جلد ہے، کسی کو شکایت ہے اندر سے جائے نا، ٹھیک ہے گند جا رہا ہے، اگر گٹر لائن بند ہو جائے، ابل پڑے، گند باہر نکل آئے تو پھر ہر ایک کو شکایت ہوگی نہیں ہوگی؟ جو بھی گزرے گا ہو مشک ہو، اور کچھ نہ ہوا تو ناک تو بند کرے گا نا، ایسا کرے گا نہیں کرے گا؟ تو ہم نہیں کہتے تمہیں کو مسلمان نہ بنا دے، جس کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا وہ نبی سامنے موجود تھے، وہ مسلمان نہ ہو سکے، وہ نبی سے قرآن سن کے مسلمان نہ ہو سکے۔ ہم زبردستی نہیں بناتے، لیکن ہم کہتے ہیں جو تمہارے دل میں گند ہے اس گند کو اندر ہی رکھو، اگر باہر نکلے گا تو پھر شکایت ہوگی۔ باہر نہیں نکلنے دیں گے، اندر رہ، کافر بن، یہودی بنو، عیسائی بنو، جو مرضی بنو، لیکن ہمارے سامنے آ کر ہماری مقدس ہستیوں کو اگر کچھ کہو گے پھر تما نہ کرنا کہ ہم برداشت کر جائیں گے۔ لوگ اپنے پیو دی گال برداشت نہیں کرتے، کر دیں؟ ہاں جی، بتا آج فیصلہ کر، نبی کے صحابہ کی عزت زیادہ ہے یا میرے تیرے باپ کی عزت زیادہ ہے؟ بول بول، نبی کے اہل بیت کی عزت زیادہ ہے یا میرے تیرے گھر والوں کی عزت زیادہ ہے؟ نبی کے اہل بیت کی عزت زیادہ ہے، کوئی ان کے ساتھ چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ صاف سنو، ایک دن جئیں گے، ایک دن مریں گے، یہ زندگی یہ بھیک نہیں مانگیں گے تم سے، اللہ حفاظت کرے ہماری۔ رحماء بینہم، یہ سبق آ گیا آج کا، آپس میں کیا ہیں؟ شیر و شکر ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، ان کی علامت کیا ہے؟ تو انہیں دیکھے گا کبھی رکوع کے اندر ہے، کبھی سجدے کے اندر ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ اور میرے ملک میں یہ رکوع اور سجدے والے کتنے؟ بولنا، 95% بے نماز مسلمان، اور ہم جی بیٹھ گئے ہیں صحابہ کے ایمان ناپنے۔ خوف کرو خدا کا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا ہے؟ ہم ہیں کیا چیز؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن ہم صدیق اکبر سے زیادہ سمجھ گئے؟ کیا اللہ کا قرآن عمر فاروق سے زیادہ سمجھ آ گیا؟ کیا عثمان ذو النورین جس کی شہادت ہی قرآن اس کی گواہی دے گا، اس سے زیادہ قرآن سمجھ گئے؟ نبی کی احادیث جو نبی کی زبان سے نکلی وہ ہم زیادہ سمجھ گئے یا صحابہ زیادہ سمجھے؟ اس لیے خدا را مسلمانوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ جن کو کل ووٹ دیے ان کے پاس اب جاؤ نا، ان کو جا کے کہو ملک میں کیا ہو رہا ہے، جاؤ، جیسے یہ تمہارے پاس آیا کرتے ہیں، جا کر ان سے پوچھو، فیصلہ کرو تم کافروں کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ، پوچھو ان سے جا کر۔ دوغلی مسلمانی ہمیں نہیں چاہیے، سارے راضی وہ انسان کے بچے بن کے رہتے ہیں، زبانوں کو لگام دے کے رہتے ہیں تو رہیں، نہیں تو فیصلہ کرو۔ ساری زندگی ہاں جی اگر جھکتے رہیں گے، یہ آئیں گے ہم نعرے ماریں گے، انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ 1 روپیہ تو اپنا ثابت کرے، اور ثابت کرے کوئی حکمران کہ ہم فقیر کبھی اس کے دروازوں پہ گئے ہوں۔ اپنی حکمرانیاں سنبھال کے اپنے پاس رکھو۔ جو صحابہ کی عزت نہیں کر سکتا وہ ہم سے عزت کی بھیک نہ مانگے۔ سیدھا ستھرا 2 ٹوک فیصلہ ہے،
جو اہل بیت کی عزت نہیں کر سکتا، جو ان میں ابن سبا کی اولاد بن کے جدائیاں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھو اس دور میں بھی اہل بیت کے معزز اراکین نے ان کے فتنوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، جانوں کی قربانی دے دی۔ آج بھی ہم ان کے فتنوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ سیدوں کو آئے تھے چاندن نا، وہ تجھے نعرے مار چڑے، نماز میں ایک نہیں پڑھتا ہوں، لا دلیل کیسے بخشا جاؤں گا؟ قرآن کی مجھے ایک آیت نہیں آتی، صرف سید ہونے پہ خوش ہو گئے۔ تمہیں اوروں کو اجازت نہیں ہے؟ وہ ایک دن میں سیدوں کی بستی میں تھا، ان کو میں نے خوب سنا، میں کہہ سکتا ہوں کسی اور کو یہ اجازت نہیں۔ باقیوں کے لیے قابل قدر ہو، باقیوں کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ فرمان عالی شان ہے، ارقبوا آل محمد، آل محمد کی عزت کرو، اکرام کرو۔ تم نہیں کہہ سکتے، میں کہہ سکتا ہوں۔ جیسے بچے کی شادی ہو جائے تو باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے سے کہتے پترا یاد رکھی، یہ جو ہے نا، یہ اماں جو بیٹھی ہے یہ تیری ماں ہے اور میری بیوی ہے، میں اسے جو مرضی کہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی اصلاح کے لیے میں جو مرضی کہوں کہہ سکتا ہوں، تجھے اس کی اجازت، تجھے اس کی اجازت؟ کوئی عام آدمی یہ نہ سمجھے میں جو الفاظ استعمال کرتا ہوں تمہیں بھی اجازت ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں۔ لوہا لوہے کو کپتا ہے، میں کر سکتا ہوں، تمہیں اجازت؟ بادشاہ دا پتر نالی میں گر جائے، ہے بادشاہ دا پتر ہے کیا ہے؟ قوم کے لیے اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے، تو بادشاہ آپ اس کو تباہ بھی مار رکھتے۔ ہاں جی، ماں اور باپ سے دیکھ کے نہ ٹرلا سے فلانی نے غلط، غصہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو اجازت ہے؟ عام کو نہیں۔ بے ادبی کا دور دورہ خدا را، ادب سیکھو، از خدا خواہم توفیق ادب، اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضلوں سے محروم رہا کرتے۔ تراہم رکعن سجدا، تو نے دیکھے گا کبھی رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ، کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں۔ رکوع اور سجدے سے ان کا مقصد اللہ کا فضل آ جائے، ورضوانا، اللہ کی رضا مل جائے۔ جب انہوں نے تلاش کیا تو ملی نہ ملی؟ ملی کہ نہ ملی؟ اللہ کی رضا مل گئی ان کو، فضل مل گیا ان کو۔ سیماہم، ان کی نشانیاں کہاں پر ہیں؟ فی وجوہہم، ان کے چہروں پر ہیں، من اثر السجود، نماز کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشان نظر آئیں گے۔ کیا مطلب؟ متھے تے یہ رگڑ رگڑ کے نشان باچڑا نہیں، ان کی پیشانیوں پہ نور نظر آئے گا۔ پیا کالا کٹ ہو، چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے۔ بے شک کالا کلوٹ ہو، حضرت بلال حبشی کالے تھے نا، ابو لہب تے مجھ چٹا تے رتا تے بڑی سونی شیا سا، فیس فیس فیس، یہ چہرے ہی بنانے میں لگے۔ یہ ہیں وہ نور، ان کے چہروں پہ اللہ بھیج دیتا ہے سجدوں کی وجہ سے۔ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثالیں ہیں تورات میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں۔ کذرہن اخرج شطأہ، اللہ نے مثال دے دی صحابہ کی، جیسے کھیتی وہ اپنی سوئی کو نکالتی ہے، کھیتی ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، فآذرہ، پھر اسے قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ساق پر، تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، کسانوں کو بلی لگنے لگی۔ کیا لگنے لگی؟
کھیتی جب اگاتے ہم، کیا مثال دی اللہ نے، کھیتی جب ہم بیج ڈالتے تو تھوڑی سی سوئی کی طرح زمین سے، اتنی سخت زمین سے وہ نرم پودا نکلتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا، اس سے کیا کیا سبق نکلتے ہیں۔ اب وہ باہر کو نکلتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پھر وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس کا منظر سبز ہوئی تو حسین نظر آتا ہے، وطول قامتی، اس کی قامت بلند ہو جاتی ہے۔ اور وہوا مثل ضربہ اللہ لاصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ اصحاب رسول کی مثال بیان کی۔ اصحاب رسول میں نے کہا تو اہل بیت بھی چین یا نہیں؟ بولو بولو، یہ تفرقہ آپ ختم کر دو۔ صحابی کا لفظ آیا تو اس سے اصحاب میں جی آپ کے غلام کسی بھی قوم نسل سے ہو وہ بھی آ گئے اور اہل گھر کے افراد بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ قولوا فی بدء الاسلام، ابتداء اسلام میں بالکل تھوڑے، ایک آدمی، پھر 2 آدمی، پھر 3 آدمی، جی یہاں سے چلا نا۔ ثم کثروا، پھر زیادہ ہو گئے، واستحکموا، اور پھر مستحکم ہو گئے، فترقى امرہم، پھر ان کا معاملہ روز بروز بڑھتا رہا، بحیث اعجب الناس، لوگوں کو عجیب نظر آنے لگا۔ قیل مکتوب فی التوراۃ، بعض مفسرین نے کہا ہے تورات کے اندر لکھا ہوا تھا سیخرج قوم، ان قریب ایک قوم نکلے گی، ینبتون نبات الزرع، وہ کھیتیوں کی طرح اگیں گے۔ کس کی طرح؟ یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کریں گے۔ آج کوتا ہے نیکی دا حکم؟ آج سوائے دنیا بنانے کے اور کوئی حکم کسی کو کوئی دیتا ہے؟ کوٹھی بڑا، کار بڑا، اتنا کما، اگو کی اسی فلانے دا کی اسی فلان، یہ ساریوں نسلوں کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اللہ نے۔ فلانے نل کی اسی فلان، سب کی نسلوں کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وینہون عن المنکر، منکرات سے روکتے کت ہے، یہ سبق ہے۔ یہ نیکیوں کا حکم والا، منکرات سے روکنے والی وہ باتیں گئیں۔ اب وفی الاسلۃ المقامہ کیف ضرب اللہ المثل، کہ اللہ نے کیوں یہ مثال بیان کر دی لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالزرع، کھیتی کے ساتھ مشابہت کیوں دی ہے؟ بڑے بڑے درختوں کے ساتھ، کھجور کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سرو کے درخت ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے پھلدار درخت ہیں، اللہ نے یہ مثال کیوں نہیں دی، کھیتی کے ساتھ کیوں دی؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لأن اصحاب النبی کانوا فی بدء الامر قلیلین، اصحاب نبی ابتدا میں بالکل تھوڑے تھے۔ ان الدین بدا غریبا، دین ابتدا میں بالکل اجنبی تھا، جس نال گل کرو اگو کھاندا سا۔ آج فسیعود کما بدا، حدیث ہے نا، کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے، پھر ان قریب اس طرح ہو جائے گا جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اج بھی دین دی گل کرتا کو کھاندی ہے دنیا۔ اس وقت کفر، جہالت جی اور ظلم سے دنیا بھری تھی، اللہ نے اس کو صاف کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ ان کو بھیجا۔ آج بھی دنیا ظلم سے بھرتی جا رہی ہے، دین آج اجنبی ہو گیا، دین کو ماننے والے پریشان حال ہیں، دنیا خود دین پہ نہیں چلتی، کوئی چلتا ہے تو اس کو تانے سننے پڑتے۔ کہہ جائے یا نہیں؟ دیندار بیچارہ جیسا کہ کڑائی میں ڈالا ہو، خود دیندار ہے، تریمت دیندار نہیں۔ کہہ جائے یا نہیں؟ خود دیندار ہے، باپ دیندار نہیں، خود دیندار ہے، ماں دیندار نہیں، خود دیندار ہے، اس کی بہنیں دیندار نہیں، اس کا جینا اجیرن کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے معاشرے میں؟ بتا۔ چاچا ماما تایا لالا دیندار نہیں، اب اے بیچارے کو دین پہ عمل کرنا سب سے پہلے اپنے گھر میں مشکل ہو گیا، باہر تو چھوڑ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس وقت ہم نہیں ہوں گے، منو مٹی کے نیچے ہوں گے۔ بہرحال ثُمَّ صَارُوا، پھر وہ ہو گئے، یزدادون، بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے،
वयक्सिरून का ज़रा, खेती की तरह फ़ौरन बढ़े, अल्लज़ी यब्दू ज़ईफ़ा, खेती भी इब्तिदा में कमज़ोर होती है, सुम्मा यनमू, फिर वो बढ़ती चली जाती है, वयख़रुजु शतअहू, उसकी सुई निकलती है, वयक्सिर, और ज़्यादा होती है, लिअन्न ज़रा यक़सुद वयज़रा, जैसे खेती को फ़ौरन जब तैयार हुई काट दिया जाता है और फिर पीछे से और निकलती है। कज़ालिकल मुस्लिमून, इसी तरह मुसलमान भी रोने का मकाम नहीं है, ये भी क्या होंगे, मन यमूत, मुसलमानों में जो मिनहुम मन यमूत, मर जाएगा, सुम्मा यक़ूम मक़ामहु गैरी, दूसरा उसकी जगह पे आएगा, अगले जाएंगे पीछे से और आएंगे। ये तो फितरत का निज़ाम अल्लाह ने ऐसा रखा। बखिलाफ़िल अशजारिल किबार, बड़ा बूटा जदू लगया तो साला साल लगे तो होता है ना यार, 6 महीने बाद नवा बूटा लगता है, वो बूटा वो कितने सालों तक उसी हाल में रहता है। लेकिन मुसलमानों की ये मिसाल नहीं होगी, अगले जाएंगे पीछे और आते जाएंगे, अगले जाएंगे पीछे से और आएंगे। फ़इन्नहा यबक़ा बिहाल यासनीन, बड़े दरख्त तो इस हाल में होते, लिअन्नहु तंबतु मिनल हब्बतिल वाहिदा सनाबल, एक बीज से गंदम का एक दाना डाल, तो फिर जब गंदम की फसल का वो टांडा और सौता तैयार होता है तो उसके साथ एक सिटा होता है, उसमें कितने दाने होते हैं, सैकड़ों। मक्की के दाना एक डालते हैं, फिर जब खड़ा होता है तो उसके साथ कितने दाने होते हैं, सैकड़ों दाने निकालते हैं अल्लाह एक दाने से। इसी तरह मुसलमानों की हालत है, वलैसा ज़ालिका फ़ी गैरि ज़रा, और खेती के अलावा किसी और चीज़ में ऐसा नहीं होता। फ़कमा अन्ना अमालुहुम नामिया, इसी तरह मोमन के आमाल भी बढ़ने वाले, नेकी छोड़ के गया है पिछो नाम आमाल में अकाउंट खुलते थे, पहुँच रहा है, बुराई छोड़ के गया है पिछो बुराई पहुँचती है, चाहे इसके अच्छे अमाल हों या बुरे अमाल बढ़ते रहते हैं, बुरे अमाल भी बढ़ेंगे। कसब हम तौबा तलाए है, अब उसके ज़रिए जितने आराम तौबों पे लगेंगे सारे दा ऐसा हजरतों को पहुँच सी, लोगों को नेकी पे लगाया है तो जितने पीछे इसके ज़रिए वो दुआ लगा, उसने दूसरे को लगाया, उसने तीसरे को, जितने लगेंगे उनके ज़रिए से उसका हिस्सा भी इसको पहुँचता रहेगा। और कहते हैं अला तरा, इस बात की तरफ, अन्नहु क़तल माल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तुमने नहीं देखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आमत अहले बैती, सारे अहले बैत शहीद हो गए, शहीद हो गए। क्यों शहादत दी हो, ये मेरा सवाल है कौम से, इमाम हुसैन ने क्यों शहादत दी, सोचना इस पर, रात को जाकर सोचना क्यों शहादत दी। अब हमने जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन खड़े हुए, हम खड़े हुए तो फिर असी कड़े दे संगी हैं, इमाम हुसैन दे या दोए दे, गप्पा मार दो, दुनिया को हम धोखा दे रहे हैं, खड़े किसके साथ हैं हम और नारे किसके मार रहे हैं, केड़ा जना खलते आज तक इस निज़ाम के खिलाफ। मेरे मुल्क में क्या ऊपर से तले तक सारा कुछ इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, तो कौन खल सी, मैं ना खलदा, तुसी ना खल दो, दुआ नहीं खलदा, कौन खड़ा होगा इसके खिलाफ। तो फिर इमाम हुसैन का नाम हम लें तो हमारे मुंहों पे जचती है ये बात, हमारे लिए मुनासिब नहीं कि इमाम हुसैन का नाम लें, इसलिए कि इमाम हुसैन बुज़दिलों के इमाम नहीं हैं, वो बहादुरों के इमाम थे। गर्दन कटा दी, जालिम के मुकाबले में झुके नहीं हैं। असा तो हर नमाजा में पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, दिहाड़ी बत्तीवार, लेकिन यहूदियाँ आगे झुके दे ना झुके दे, तू ऐसी कदू की ना झुके, तुम्हारा लिबास यहूदियों की तरह नहीं है, खफन हो यूँ सच तक रहते, चाल ढाल यहूदियों वाली नहीं है, तुम्हारा निज़ाम तालीम ईसाइयों और यहूदियों वाला नहीं है, तुम्हारे लेन देन ईसाइयों और यहूदियों के तरीके पर नहीं है, इस्लाम के तरीके पर है। आओ जवाब दो हमें, गज गज की ज़बानें निकालने वालों, इमाम हुसैन का नाम मत बेचो, हम सब जालिम के साथी हैं। जिस जालिम के खिलाफ इमाम हुसैन खड़ा हुआ तो सासों को जालिम बड़ा चढ़े,
جو صحابہ کو مانتے ہیں یہ ظالم ہیں جی، صحابہ کو ماننے والے ظالم ہو گئے۔ اور لم ینجا الا ابن حسین العابدین، علی رضی اللہ، علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سوا تو کربلا میں کوئی نہیں بچا تھا، ایک رہ گئے تھے، دشمن نے سمجھا ختم ہو گئے۔ یہ سبق ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے قوم کے لیے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب کے لیے۔ ایک رہ گئے تھے نا، سارے ختم، دشمن خوش، او ہو اب میری حکمرانی دائمی ہوگی، ہم کو کون نیچے کرے گا۔ امام حسین تو اپنا سر کٹا گئے، دشمن کی نسلوں کو مٹا گئے۔ نہیں سمجھے؟ اس مجمع میں کتنے حسین نام والے ہاتھ اٹھاؤ، جن کے نام کے ساتھ حسین لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ، اور اٹھائیں اور اٹھائیں۔ وہ بتائے یزید نام والا کوئی اور تھا، ڈرے نا، جرأت کرے، میدان میں آئے، ڈرو نا، کسی کا نام یزید ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دے۔ مٹا کون اور بچا کون؟ فیصلہ ہو گیا نا، یزید مٹ گیا، اس کی ذریت مٹ گئی، امام حسین امر ہو گئے، باقی ہو گئے۔ آج بھی تجھے لاکھوں نام حسین ملیں گے، یزید ایک نام بھی تو نہیں دیکھا، جو امام حسین کے دشمنوں کا نام بھی یزید نہیں ہوگا، ایسا مٹایا اللہ نے۔ اس لیے خدا را مسلمانوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ان کے درمیان جدائیاں نہ ڈالو۔ امام حسین نے ہم صرف بیگن روجنا، چلو مان لی ان کی بات، اگر رونے سے امام حسین کا حق ادا ہوتا ہے تو پھر چلو رونا شروع کر دیں، سارے بیگ تاڑے کر دیں، پٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، کیا دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ بولنا، ہمارے گریبان پھاڑنے سے دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ جو غصہ ہمیں کافر کو دکھانا تھا آج ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، جو صلاحیت کفر کو مٹانے میں، اسلام کو بچانے میں لگانی تھی، آج ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، خدا را ان باتوں سے باہر آ جاؤ، ان باتوں سے باہر آ جاؤ، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ دلے کو پرز حب آل باشد، میرا دل آل نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں جی، نعرے مارنا دی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں جی۔ یہ فوجی جڑا ہوندے، فوجی جب آتا ہے تو نعرے مار دوندے میں فوجیاں، یہ پولیس والا جدو آندہ ہوندے تو پھر وہ کیا ہوندے میں پولیس والا، یا اس کی وردی دیکھ کے ہر ایک سمجھ جاتا ہے۔ نعرے او مارے جس کی وردی ان جیسی نہ ہو، جس کی وردی ان جیسی نہ ہو۔ بتانا ہماری وردی محمد عربی جیسی ہے یا نہیں ہے، صحابہ جیسی ہے یا نہیں ہے، حضرت علی جیسی ہے یا نہیں ہے؟ تم تو وردیاں بھی مٹا گئے۔ ظاہر بگڑا تو اندر بھی بگڑ ہی جاتا ہے، ظاہر بگڑا تو اندر بھی بگڑ جاتا ہے۔ پھر دعوے دار تو بڑے آ گئے ہیں، چراغ روشن است و پرز زیتاس، روشن چراغ ہے، اور آل بیت کی محبت کی وجہ سے میرا چراغ زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ اور تیل نہیں کہا، بابے نے کیا کہا ہے؟ زیتون کا تیل، اس لیے کہ زیتون کا تیل صفائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے، اتنی صاف ستھری ہماری محبت ہے۔ صحابہ جملہ در جنت رسیدن، دنیا والوں سارے صحابہ جنت میں پہنچ گئے، سارے صحابہ جنت میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ از حق وعدہ جنت شنیدن، اس لیے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایک قرآن کی آیت کا حصہ میں نے کہا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں تاریخ لائے گا۔ تجھے اللہ کی بات پہ یقین ہے یا تاریخ والوں پہ یقین ہے؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں تاریخ لا رہا ہے۔ ایسی تاریخ کو ہم لپیٹ کر جی تلے سرن اسن کولے وہاں گرا دیتے ہیں۔
اللہ کے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں ہم تاریخی باتیں ماننے کے لیے تیار. وہ جیسے ایک شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، ایک جنا مجھ ساریاں گلاں کرنیاں آسیاں لیکن رہ گئیں، چلو آئندہ جمعہ باقی. وہ اس کے پاس آئے لوگ اور کہا حضرت بڑے علامہ صاحب تھے، او جی پورے دھاری آیا ہوا ہے بے مذہبہ لادین، اور وہ چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں کو، لہٰذا آئیں ہمارے ساتھ مناظرے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے گئے. آج کل مناظرے کا مجھ شوق ہے. مناظرہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہو تو بہت اچھی چیز ہے. آپا کو اونچا کرنا آستے ہے تو پھر اس سے بڑا فتنہ کائنات میں کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظروں سے روک دیا تھا. جی کیوں؟ بیٹے نے کہا امام حضرت آپ خود کرتے رہے دین کے لیے اور ہمیں روکتے ہیں. کہا ہم جب کرتے تھے، امام صاحب کہہ رہے، تابعین تبع تابعین کے دور کی بات ہو رہی ہے، ہم جب کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ مخالف کی زبان سے حق بات سن کر ہم اس کو مانیں گے. کوئی بھی ایک حق بات نکل جائے تاکہ اس کے بارے میں ہمارا ذہن صحیح ہو جائے، ہم اس کی بات مانیں گے. اور آج جو اس وقت کا کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، آج جو مناظرے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مد مقابل دے منہ میں جو کوئی گل نکلے تو پھر اسی اس تے فتوے لاواں پکڑاں اس کو، اور دعا کرتے ہیں اس کے منہ میں جو غلط گل نکلے. وہ دعائیں کرتے تھے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہ نکلے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ کوئی غلط گل نکلے تو اسی اس کو پکڑاں. تو فرق ہے، یعنی وہ کس دور کی باتیں صدیاں گزر گئیں تو آج مناظرہ. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. صحابہ سارے اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلا گیا. مناظرہ جو شروع ہوا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اسے میں نہ مندہ. اب اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، سارے جنتی ہیں، جنت کا وعدہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے. تو جب سارے جنتی ہیں تو ایک جنا آتا ہے میں نہ مندہ تو اس اللہ کو منے، تو جو اللہ کو نہیں مندہ تو اڈو نہ منے صحابہ کو، اس اللہ ہی کو نہیں منے. وہ خدا ہی کو نہیں مانتا، اس سے میرا تیرا گلہ کیا ہے. سن آگے، اللہ اکبر. انہوں نے قرآن کا اس آیا میں نہ مندہ، داریہ نے کہا نہیں، حدیث پڑھی ہے میں نہ مندہ. انہوں نے بزرگوں کے اقوال پیش کیا، اس آیا میں نہ مندہ. بزرگاں چادر ٹکی مونڈے تے لائی تے ٹر گئے. اس پیچھے شور کے تو ہر گیا ہوئے مناظرہ، ہر گئے مسلمان، ہر گئے یہ ہو گئے. حضرت سیدھے چلے گئے اپنے گھر میں. اللہ اکبر. پیچھے لوگ پہنچے، حضرت تساں بے عزت کرال چھڑیا، اساں مسلمانوں کو تو تساں مناظرہ ہی نہ کیتا، نل تے فلانا نہ کیتا. حضرت فرمایا ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ آج ایسا ہوئے نا ٹینشن مار سٹے، خام مخواہ کی ٹینشن ہے. نہیں مندہ کوئی تو نہ مانے نا، اللہ جنم بھی تو بڑھائی ہے، جنم کو بھی تو بھرنا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے. نہیں مندہ تو زورا نل منال سا نہ مانے جائے جہنم میں. اللہ اکبر. اساں کو پوچھتے ہوندے نا آگے مسئلہ یہ تروڑ دے نا کسٹ آئے سودا دا راہ تھا گئے ہوئے اساں کو. تو اسی یہ بزرگاں اللہ کال کر دے ہونے جنیاں سود آرام ہے. تو جڑی شکلی کانے ادھروں پکڑی ہے ادھروں پکڑ گال ہے کی ہے. تو اساں کو آگے تے جلو ناسی تے نہ ڈکتے تو کو کرو سود جنی جنم بے آپ جلو ناستے مونڈے تے پیر رکھ کے جل دے. آسن جی تصویر کی ہے جی جل جنے جنم کو جل نہیں تے جلنا مرے مونڈے تے پیر رکھ دیں. آ جائیں گے جی پوچھنے یہ گانا باجا جی فلانا کام جی فلانا. اساں کو کی پوچھتے ہو؟ جلو نا سارے کام اساں کو پوچھ کے کر دے ہو. تسی جیسے پھنستے ہو تو ایسے یاد آ گئے نہیں. اللہ اکبر. تو جس نے جہنم میں جانا ہے راہ کھلے یار جلو. ساری دنیا جا رہی ہے، مسلمان ہیں سو تو کافر زیادہ ہیں دنیا میں. اس نے کہا ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ کہو جی تسی آ رہے ہو تو واہ ہر گئے تو فلانا ہو گیا، اس آئے ہو جنیا. بات سنو، میری بات تھی اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان یا بزرگوں کے اقوال. وہ بدبخت ان تینوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا. تو مجھ کو ضروری ایسا کہ بیٹھ کر اس کا کفر سنتا رہوں؟ استی گل اس نال ہے جڑا اللہ کا قرآن مند ہے، آوے گل کرے سمجھائیں گے. ہماری بات اس سے ہے جو نبی کی حدیث مانتا ہے. جو نہ اللہ کا قرآن مانتا ہے نہ نبی کی حدیث مانتا ہے، اس کو 6-7 گٹھاں پور دور و سلام ہے. جل بیرا اپنا راہ پکڑ اساں درنا ہی. اللہ اکبر. اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے. از حق وعدہ جنت شنیدم چند کس بد گوئے شانن.
یاد رکھنا جس نے صحابی کو برا بلا کہا تو میں نے پہلے بات ختم کی تھی، بتا اہل بیت صحابہ ہیں کہ نہیں؟ اس نے اہل بیت کو بھی برا بلا کے خفن ہوئی کہ ہویا اہل بیت کو بھی برا بلا اس نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی صحابہ ہیں، لہٰذا اس نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ شنیدم چند کس بد گوئی شانن، میں نے سنا ہے کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ان کی شان میں کمی کر لیتے ہیں، ان دے پیو کو کجا ہو تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ امت کے مخصنوں کو یہ گالیاں دیں اور اساں کو لو تمام نے اس کی تعریفاں کر سن، ہماری عزت کریں گے، ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ سے کئی گنا زیادہ عزت ہمارے نبی کے صحابہ کی ہے، یہی گل ہے یا نہیں؟ جس طرح پہ عزت ماندن زیادہ یا نبی دے صحابہ، تو اس نے سیاسی لیڈر عزت ماندن یا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی، پر مار کے رکھ پر سیاسی نعرے بھی، سیاسی باتیں بھی، جو ان کی عزت نہیں کرے گا میرا سگا باپ کیوں نہ ہو مجھے اپنا مخالف پائے گا۔ صاف سنو، یہ تو آئے حکمران بڑے کڑاں دے اور دوسرے بڑے نکال لیے، ہم اس کے جو اللہ کا نہیں ہے واسطہ ہوگ دے، ہم پاگل نہیں، میں ساری دنیا کو یہ درس دیتا ہوں جو اللہ کا نہ ہو سکا، جو محمد الرسول اللہ کا نہ ہو سکا، ہم ان سے طمع کریں کہ وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ آسن شنیدم چند کسبد گوئی شانن، میں نے سنا ہے چند لوگ ان کی شان میں کمیاں کر دیں، مگر این صاحباں قرآن دیدن، شاید کہ نظرات نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی بات۔ ان دے والے کو تو انہیں تاریخ میں فلانے سنے تاریخ لکھی، فلانے سنے لکھی، فلانے سنے لکھی، تو حدیث کے مقابلے میں تاریخ لا رہا ہے، ایسی تاریخ ہم نہیں مانیں گے۔ میں امام حسین کا سارا مضمون نظم میں، جس نے بھی لکھا اللہ جزائے خیر دے، کمال لکھ دیا ہے، وہ سارا مضمون تجھے نظم میں سنا کے بس بات ختم۔ آئندہ جمعہ جہاں سے رہ گئی اسی سے شروع کریں گے، اللہ خیر کرے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، پانی کے بغیر اتنے گلاب ریت پر کوئی بھی نہ کھلا اور اگا سکا۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اب میں سیدوں کے اور امام حسین کے عاشقوں سے ایک سوال کروں، کیا تمہیں امام حسین سے محبت ہے؟ پہلے ہو گئے ہو پتہ نہ گو کہ آخسی ہے تمہیں امام حسین سے محبت؟ مجھے بتاؤ امام حسین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بول بول۔ تو اپنی شکل حسین جیسی نہیں بنا سکتا، میدان کارزار میں حسین کی طرح گردن کیا کٹائے گا؟ کوڑا دے نعرے نہ چلسین، جھوٹ کے نعرے نہیں چلیں گے۔ تجھے میں مولا روم کا واقعہ سناتا وقت اوپر ہو گیا۔ مجنو لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو کو حسین دی داڑھی نہ اچھی لگی، گندی نالی میں گرا دی۔ تجھے حسین کا کرتا اچھا نہ لگا، تو نے کافروں جیسا لباس پہن لیا، ٹائی تو کو اچھی لگ گئی، خفنوئی آنو دور گئے من من کرنا لی۔ یہ من من کی باتیں نہیں ہیں، دوغلی پالیسیاں نہیں ہیں۔ مجھے بتا حسین کا سراپا کیا تھا؟ اس نے سراں دے بال کی تراش خراش بتا۔ اور یہ بھی سوال ادھار آپ کی طرف، مجھے بتا حسین حضرت علی کے بالوں کا انداز کیا تھا؟ کیسے بال تھے سر کے ان کے، کیسے رکھے ہوئے تھے؟ ورنہ یہ کوڑا دن نعرے مارنا دی ضرورت کوئی نہیں۔ عشق میں کیا بچائیے،
مجھے اور تجھے حسین سے محبت ہے لیکن شکل حسین جیسی میں مجبوریاں جی کیا ہو گیا مجبوریاں تو امام حسین بھی مجبوری کے آگے جھک جاتا نا مجبوریاں کے کران جنک بچانے ان کے کران نکے نکے شیر خواروں کو ماریں گے اس نے بچے نہیں بچائے مجبوریوں کو آڑے نہیں آنے دیا اے مجبوریاں لیں دنا کل کالا لکھے دوں دے یہ مجبوری مصلحت کے آگے جھک جانے والے ظالموں کے آگے آنکھیں اور سر جھکا دینے والوں کے نام برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں آج حسین زندہ ہے تو کیوں ہے ہاں جی عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر میں حیران ہو جاتا ہوں سیدوں کے نبی کے گھر کا ہو کے نبی والی شکل نہیں اللہ کے واسطے یا مجھے سمجھا دو مجھے بھی آ کر تبلیغ کرو مجھے بتاؤ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور مجھے کہو تو بھی اپنی شکل آسانہ لو بڑا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ نا دنیا والو یا تم مجھے اپنے جیسا بنا لو یا تم محمد عربی والی شکل اپنا لو اگر نہیں ہو تو اپنے آپ کو سید نہ کہا کرو سیدہ علی کم تو کر کے دکھاؤ نا پسرے نو بابتاں بنشست خاندان نبوتش گم شد نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا نبوت والا خاندان گیا نبوت والا خاندان گیا سگے اصحاب کاف پھر پورے تفصیلی کے ساتھ سنا سا اصحاب کاف کا کتا پہ نیکاں گرفت اور تو نبی کے گھر میں رہ کر نبی کی شکل نہ بنا سکا دعویٰ کر دے میں محمد کی اولاد ہوں مجھے معاف کر دینا تمہیں اس محمد کا واسطہ ہے مجھے معاف کر کہتے ہم محمد کی اولاد ہیں محمد جیسی اپنی شکل نہ بنا سکے محمد جیسا لباس نہ بنا سکے تو کہنا تو دنیا والا آئندہ میں کسی سید کو داڑھی منڈا نہ دیکھوں اگر اس کے پاس دلیل ہے تو لے آئے میرے پاس مجھے بھی بتائے تاکہ ہم اس کی دلیل پر عمل کریں اللہ کا واسطہ اور سیدہ تمہارے ساتھ یہ کام دنیا گانے سنے سید کے لیے یہ جائز نہیں تم وی آئی پی بنتے ہو وی آئی پی بنتے خزانات الابرار سیئات المقربین ابرار نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہے اللہ کے قرب والوں کے ہاں وہ گناہ شمار ہوتے اور لوگوں کے ہاں جو جائز بھی ہوگا تو محمد کے گھر والے ہو اللہ کا واسطہ ہمارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے یا تو وی آئی پی بننا چھوڑ دو ڈوم میراثی بن جاؤ اپنے آپ کو سید نہ کہا کرو ہماری وجہ سے وہ محمد کے گرانے پہ حرف آئے اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں اپنے آپ کو سید نہ کہا کرو ہماری وجہ سے ہمارے گھرانے پہ حرف آئے ہمارا کوئی قول و فعل محمد عربی کے گھرانے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہائے ہائے جتنے سوال عشق نے جس نے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں سن ذرا جی حاصل نظم شعر ہے پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر
آپ پانی کو کہتے ہیں اوے حسین کے ہونٹوں کو ترسائے پانی، حسین پیاسا نہیں تھا، اور ان کے نانے کے لیے اللہ نے ساری کائنات سجائی تھی، اور جن کو اللہ نے جنت میں سرداریاں عطا کر دی، میں ان کو پیاسا لکھوں؟ نہیں، پانی ان کے لیے ترستے رہے، ہوائیں ان کے لیے ترستی رہی، وہ کسی چیز کے لیے نہیں ترسے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضرت امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ صرف رونا دھونا نہیں، وہ تو ہم اس کو انسان نہیں کہتے، مسلمانی تو دور کی بات، جسے نواسے رسول کی شہادت پر دکھ نہ ہو، مسلمانی دور کی بات، ہمیں تو اسے انسان بھی نہیں سمجھتا۔ میری بات نہیں ہے، بڑوں کی بات ہے، وہ تو انسانیت کے دائرے سے نکلا ہوا ہے جسے دکھ نہ ہو، لیکن جو راستہ وہ دے کے گئے ہیں، ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ امام حسین کی طرح وقار کے ساتھ اس راستے کو اپنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ 9 اور 10 کو روزہ رکھو، نہیں فرض نہیں ہے، نفل ہے، کوئی رکھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے نہ رکھو۔ 10 محرم کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، یہ 10 محرم ابتداء آفرینش سے، اس پر پہلے میں بہت بیان کرتا رہا، ابتداء آفرینش سے قابل قدر ہے۔ پھر جب حضور کو پتہ چلا اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دریا سے نکلے تھے ان کی قوم، اور وہ اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے قرب، اور موسیٰ میرا بھائی ہے، لہٰذا ہم ان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہودیوں کے، لہٰذا لاسومن سے آئندہ سال میں اس دن روزہ رکھوں گا، تو کر سکتے ہو تو روزے کا اہتمام کرو۔ اور 10 محرم کو ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے، لیکن علماء نے اسے فضائل میں قبول کر لیا ہے کہ گھر والوں پہ روزی میں کشادگی کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پورا سال انشاءاللہ اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، تو جس سے یہ بھی ہو سکے تو کر لے، روزہ کا اہتمام بھی کر لے، اور ایسا اس دن گھر والوں کو ذرا اچھا کھلا دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوان۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، پہلے بات کو سنو پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پنجاب میں جو بنیاد اسلام بل پاس ہوا تھا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر گورنر صاحب دستخط کر لیں، تاکہ کسی کو، دیکھو جہاں تک ہماری بات، ہم تو اپنے کسی استاذ کو بھی گالی دینے کی کسی کو اجازت، استاذ کو، اس دور کے استاذ چاہے جائے کہ ہم اولیاء کو اور ائمہ کو اور صحابہ کو گالی کی اجازت دے دیں، باقی جن کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان کی زبانوں پہ لگام لگانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست یہ کام نہیں کرے گی تو ملک میں فتنہ فساد ہوگا۔ ریاست کی ذمہ داری، ان کو لگام دو، اپنا مذہب بیان کرو بھائی لوگوں میں، تو دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بل آیا ہے ناموس انبیاء اور ناموس صحابہ و اہل بیت، اس کو منوہن اس ملک، پورے ملک میں نافذ کیا جائے، اور جو بھی شخص، میں، دوسرا، تیسرا، زید، عمر، بکر، جو بھی مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے اسے قرار واقعی سزا ریاست دے۔ آپ اس مطالبے میں میرے ساتھ ہیں؟ یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے کہ ریاست اس کو، جب ہم تساں کو اسی گال نہ دے کہ جڑے سیاسی بیٹھے دے تسی کوئی مقدس ہو، معصوم ہو، تم محفوظ ہو گناہوں سے، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو کوئی جنا کسا سیاسی لیڈر ہو کجا حق ہے؟ جب نہیں کہہ سکتا تو وہ مقدس ہستیاں جن کی پاکی گوائیاں اللہ کا قرآن دے، نبی کی احادیث دے، ہمارے پاس آ کے بیٹھ تجھے بتائیں صحابہ کے تقدس کی کتنی احادیث حضور نے اپنی زبان اطہر سے بیان کی۔ تو اس لیے تسی زیادہ معزز بن گئے ہو، تساں دے خلاف، جج کے خلاف کوئی بولے تو توہین عدالت ہو گئے، فوجا دے خلاف بولے تو کچھ اور ہو گئے، ملک دے غدار ہو گئے، دشمن ہو گئے۔
تو جو صحابہ کو برا بلا کہے تو وہ اسلام کا غدار نہیں ہوگا؟ وہ اسلام کا بھی غدار ہے، وہ پاکستان کا بھی غدار ہے۔ ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں خدا را ان موضوعات کو نہ چھیڑو، ان موضوعات کو، صحابہ کے تقدس، عظمت، آبرو، اہل بیت کی عزت و عظمت پہ ہم حرف نہیں آنے دیں گے۔ جان لینی ہے تو تماشا کر، امتحان لے لے۔ ہاں جی تم یہ سمجھتے ہوگے ڈر دن مار چھوڑو، پیچھے ہم مریں گے تو پیچھے اور پیدا ہوں گے۔ ہم مریں گے تو ایک حسین مرا تو کروڑوں اللہ نے پیدا کر دی، ایک حسین دنیا سے گیا اللہ کروڑوں لے آئے، ایک میں مر جاؤں گا تو پیچھے اللہ کروڑوں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ایک کے مرنے سے دنیا کا نظام مٹتا نہیں ہے، یاد رکھنا، لیکن ظالموں کی اولاد نسلیں اللہ ان کی بیویوں کو بانجھ کر دیں گے۔ یزید کی نسلیں بانجھ ہو گئیں، شمر کی نسلیں بانجھ ہو گئیں۔ جا کتابیں اٹھا کے دیکھ علماء نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ سال ہا سال گزر گئے، صدیاں، ان کی آگے اولادیں پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے نسلیں بانجھ کر دی تھی۔ تو اس لیے خدا را ہمارا مطالبہ ہے تو عورتیں کچھ اس ملک میں کرنا کیا، کم از کم دین اسلام کی تو حفاظت کر لیں۔ اور تو تسی جکچ کر سو ایسا کو نظر آندے، اور بھی اللہ کے مختلف جی صورتیں ہوتی ہیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اب بارشیں آ رہی، کراچی کے حالات دیکھو، یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ٹکوئے یہ پانی مقدار کے مطابق چلے تو یہ تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے، اسی پانی کو میں بڑھا دوں تو تمہارے لیے موت بن جائے گی۔ ہوا اپنی رفتار پہ چلے تو تمہاری زندگی ہے، میں اس ہوا کو تیز کر دوں تو تمہارے لیے موت کا پیغام بن جائے گی۔ یہ زمین اپنی حساب سے چلتی رہے تو ٹھیک ہے، یہ ذرا حرکت دے دوں تو تمہاری بلڈنگیں اور پلازے اور تمہارے بڑے بڑے مدرسے اور مسجدیں زمین بوس کر دوں گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگ مناسب طریقے سے چلے تو میرے تیرے لیے خوراک کا انتظام کر کے زندگی کا ذریعہ بنے گی، اسی آگ کو اللہ پھیلا دے تو پھر لوگوں کے جلنے اور موت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ نے امریکہ کو بھی جھنجھوڑا، جنہوں نے مظلوموں پہ بم پھینکے تھے، اللہ نے ان کو اب جھنجھوڑ رہا ہوتا، کڑک برستی رو تو بجلی ٹہ دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں گولے بجلی کے اتر رہے ہیں۔ تو سب کو شاید میڈیا نہ دسے، وہ ہزاروں گوڑے اللہ آسمانوں سے برسا رہا ہے ان پر، جنہوں نے مظلوموں پہ، اے روہنگیا کے مسلمان آج بھی جی ہجرت کو حسین حسین نعرے لانے اٹھ کے کھلنا، مظلوموں کے لیے آواز بن، کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز بنو۔ صرف نعرے لگانے سے ہم پار ہو جائیں گے؟ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا کرے، اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب